بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں زلزلے سے سب سے نقصان بہت سے گاؤں میں ہوا ہے، جہاں پہاڑی علاقوں میں جو واقع ہیں اور وہاں جانے کے راستے بھی محدود ہیں۔ اس سے پہلے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے سبب متعدد علاقوں کی طرف جانے والی سڑکیں بھی تباہ ہو چکی تھیں۔ ایسے گاؤں میں صرف ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ہی رسائی اور ریسکیو سرگرمیاں ممکن ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں ایمبولنس کے ذریعے زخمیوں کے آنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ زیادہ تر خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں زخمیوں کو ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے اطراف میں پورے کے پورے گاؤں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں اور لوگ اپنے پیاروں کو نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ طالبان کی حکومت اور غیر سرکاری اداروں نے ریسکیو ٹیمیں ان علاقوں میں بھیجی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے۔ کئی تو دوستو وادیاں ایسی ہیں جہاں تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب سڑکیں پہلے ہی تباہ ہو چکی تھیں۔ اس لیے ڈر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اموات کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ریسکیو کارکنان باڈیز اور زخمی افراد کو ریت اور پتھروں کے نیچے سے نکال رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ افراد کو ایمبولنس اور کچھ کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے جلال آباد علاج کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو کارکنان نے بہت سارے لوگوں کو بچایا ہے۔ دیہاتوں میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر بتائی جانے والی اموات کی تعداد اصل تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے مشرقی صوبے میں زلزلہ آیا ہے، جس کی ریکٹر سکیل پر شدت 6 نوٹ کی گئی ہے۔ اس زلزلے کا مرکز جلال آباد سے صرف 27 کلومیٹر دور تھا۔ اس زلزلے کے جھٹکے نہ صرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں محسوس کیے گئے تھے، بلکہ اس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آئے تھے۔ اس زلزلے میں دوستو اب تک 1000 کے قریب اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمہ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اس زلزلے سے لغمان، نورستان اور ننگرہار میں بھی نقصانات ہوئے ہیں۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ اس زلزلے کے نتیجے میں 2500 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلے میں ہونے والی اموات کی تعداد بڑھنے کے خدشات موجود ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقے دارالحکومت کابل سے بہت دور واقع ہیں، جس کے سبب ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے ملبے تلے دبے ہونے کے خدشات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں کچھ دیہات تو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، مٹی کے تلے دب چکے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے USGS کا کہنا ہے کہ اتوار کی شب 11:47 پر پاکستان کے وقت کے مطابق پیر 12:17 پر مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے کی گہرائی محض 8 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے بعد سے اب تک کم از کم 3 آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں، جس کی شدت 4.5 اور 5.2 کے درمیان تھی۔ اگرچہ دوستو ہسپتالوں میں خواتین اور بچوں کی کوئی تصویر نہیں ہم دیکھ رہے، لیکن یقیناً متاثرہ افراد میں سب سے زیادہ خواتین اور بچے ہی شامل ہیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید بہت سی خواتین نے علاج کے لیے جانے سے ہاسپٹلوں میں گریز کیا ہو، یا انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہاسپٹل جانے کے لیے صبح کا انتظار کیا ہو۔ دوستو یاد رہے کہ سن 2022 میں آنے والے زلزلے کے 2 دنوں بعد ہسپتالوں میں زخمی خواتین مریضوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ اور یہ بھی دوستو بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت کوئی خاتون ریسکیو ورکرز متاثرہ علاقوں میں موجود نہیں ہے۔ ایک شخص کا کہنا تھا کہ جب آدھی رات کو زلزلہ آیا تو میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، زلزلے کے جھٹکے سے میں جاگ گیا۔ انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے نیوز میں دیکھا کہ ایک بہت زوردار زلزلہ آیا ہے، اس کے ساتھ آوازیں بھی آئیں جو بہت خوفناک تھیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کپڑے پہنے اور جلدی سے لوگوں کی مدد کے لیے شہر کے کلینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کلینک پر پہلے سے ہی لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔
بہت ہی خوفناک صورتحال تھی، صرف خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ صورتحال اب یہ ہے کہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک نیا زخمی ہاسپٹل لایا جا رہا ہے اور پورا ہاسپٹل زخمیوں سے بھر چکا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاسپٹل میں گنجائش سے زیادہ مریض آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بعض زخمیوں کا علاج کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ ایک بحران جیسی صورتحال ہے جس کا کبھی اس نے اس سے پہلے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زلزلے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ہونے والی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے دوستو زلزلے کے مرکز تک جانے کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے۔ اس مقام تک اب صرف پیدل ہی جایا جا سکتا ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زلزلے کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا تخمینہ لگانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوستو یہ زلزلہ پہلے سے ہی معاشی مشکلات میں گھرے افغانستان کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے، جہاں قحط جیسی صورتحال ہے اور عالمی امداد بھی معطل ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے افغانستان میں قحط کو ایک غیر معمولی بحران قرار دے رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کی جانب سے ٹیکس کو غیر قانونی قرار دیے جانے کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے دور حکومت میں لگائے گئے ٹیکس ہٹا دیے گئے تو امریکہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور اس کی عسکری طاقت فوراً ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ نے اتوار کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ پیغام دوستوں جاری کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 7 کے مقابلے میں 4 کے فیصلے میں ریڈیکل لیفٹ ججز نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ایک ڈیموکریٹ جج نے ملک کو بچانے کے لیے میرے موقف کی حمایت کی۔ عدالت نے دوستوں اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاور ایکٹ کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے درآمدی ٹیکس عائد کیے تھے اور آئینی حدود سے تجاوز کیا تھا، کیونکہ آئین کے مطابق ٹیکس اور ٹیکس عائد کرنے کا اختیار صرف کانگریس کے پاس ہے۔ صدر ٹرمپ نے عدالت کے فیصلے کو انتہائی جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تمام ٹیکسز اب بھی نافذ ہیں اور امریکہ یہ قانونی جنگ بالآخر جیت لے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹیکس کے خاتمے سے امریکہ مالی طور پر کمزور ہو جائے گا اور عالمی سطح پر اپنی طاقت کھو بیٹھے گا۔ روس کے صدر پیوٹن نے یوکرین کے جنگ کا الزام مغرب پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کا حملہ برسوں کی مغربی اشتعال انگیزی کا نتیجہ ہے۔ صدر پیوٹن نے نیٹو پر خطے کو غیر مستحکم کرنے کا الزام لگایا اور یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ جنگ روس نے شروع کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بحران روس کے یوکرین پر حملے سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ یوکرین میں ہونے والی بغاوت کا نتیجہ ہے جسے مغرب نے سہارا دیا اور اسے بھڑکایا۔ صدر پیوٹن کا اشارہ 2013-2014 کی اس عوامی تحریک کی طرف تھا جس میں اس وقت کے یوکرینی صدر کو معزول کر دیا گیا تھا۔ اس انقلاب کے جواب میں روس نے مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس نے ہزاروں جانیں لے لیں اور ملک کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی مغربی کوششیں اس جنگ کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ بھی دہرایا کہ کسی بھی امن معاہدے سے پہلے روس کی سیکیورٹی خدشات کو حل کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یوکرینی تنازع کو پائیدار اور طویل مدتی بنانے کے لیے بحران کی جڑوں کو حل کرنا بھی ضروری ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے دوستوں امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اگست میں ہونے والی بات چیت کو امن کے راستے کی ابتدا قرار دیا۔ انہوں نے چائنا اور بھارت کی سفارتی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ صدر پیوٹن نے دوستوں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی تھی تاکہ یوکرین پر تبادلہ خیال کیا جائے، اور یہ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے دوران کی۔ اس اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہیں۔ اس دوران صدر پیوٹن نے کہا کہ دنیا کو اب ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو فرسودہ یورپ ماڈل کی جگہ لے سکے۔ غاصب اسرائیلی رجیم کے سابق کمانڈر ملٹری آپریشن روم جنرل اسرائیل نے غاصب صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے اقدامات اور امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس کی گہری وابستگی پر کڑی تنقید کی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو مفلوج ہو چکا ہے اور صدر ٹرمپ کی منظوری کے بغیر کوئی چھوٹا سا اقدام بھی نہیں اٹھا سکتا۔ صہیونی جنرل کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کابینہ اسرائیل کو غزہ میں ایک مہلک کارروائی کی طرف دھکیل رہی ہے جو جنگ کے مقاصد سے براہ راست متصادم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتہا پسند سفاک نیتن یاہو یہ کارروائی صرف اور صرف انتہا پسند امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے ہی انجام دے رہا ہے۔ جنرل اسرائیل نے کہا کہ غزہ پر قبضہ ہرگز ضروری نہیں، جبکہ اس احمقانہ منصوبے کی ہمارے فوجیوں کی جانوں سے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کابینہ کسی بھی ہدف، حکمت عملی اور سیاسی تجربے سے بالکل عاری ہے اور صرف فوجی اقدامات کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل اسرائیل نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نیتن یاہو کو توقع ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کے خاتمے کے لیے مؤثر کارروائی کرے گی، لیکن ساتھ ہی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ بات سرے سے ناممکن ہے۔ غاصب صہیونی جنرل کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ میں موت کے پھندے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ انتہا پسند وزیروں نے نیتن یاہو پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ جنرل کا کہنا تھا کہ غزہ پر قبضہ اسرائیلی فوج کے جنگی اتحاد کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسرائیل جنرل کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو نے غزہ میں گزشتہ شکست کا ذمہ دار بھی سربراہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ایال زمیر کو ہی ٹھہرایا تھا۔ گلگت کے ہیڈور گاؤں کے قریب پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ حادثے میں 2 میجر سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کا کہنا تھا کہ تربیتی مشن آرمی ایوی ایشن کی معمول کی سرگرمیوں کا حصہ ہے، جبکہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ فنی خرابی کے باعث پیش آیا۔ بھارت نے پاکستان کو دریائے ستلج پر اونچے درجے کے سیلاب سے آگاہ کر دیا ہے۔ سیلاب الرٹ متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومتوں کو جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب نے بھی اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی ہے اور 9 اضلاع میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلابی ریلے سے 9 اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جن میں قصور، اوکاڑا، بہاول نگر اور پاک پتن شامل ہیں۔ ممکنہ متاثرہ اضلاع میں وہاڑی، لودھراں، بہاولپور، ملتان اور مظفر گڑھ بھی شامل ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ SCO یعنی شنگھائی تعاون تنظیم باہمی اعتماد اور اصولوں کے تحت آگے بڑھ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنظیم تناور درخت بن چکی ہے۔ SCO ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی بہت بڑی گنجائش ہے۔ رکن ملکوں کو تجارت اور معیشت کے شعبوں میں دستیاب مواقعوں سے استفادہ کرنا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس اجلاس میں 20 ممالک کے سربراہان شریک ہیں، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بیرون ملک مقیم حماس کے رہنماؤں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنایا ہے، لیکن یہ اختتام نہیں ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ حماس کی بیشتر قیادت بیرون ملک مقیم ہے، ان تک بھی پہنچیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ غزہ میں ہفتے کے روز ہونے والے اسرائیلی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ شہید ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ابو عبیدہ کو نشانہ بنایا ہے، تاہم حملے میں ابو عبیدہ کی شہادت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔